أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، رائز اینڈ شائن اسکول کی آن لائن کلاسز کے ویک 11 میں آپ کی اردو کی ٹیچر میم سفیر اختر آج پھر ایک نئے سبق کے ساتھ آپ سب بچوں کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب بچوں کو ویک 11 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بچوں، گزشتہ کلاس میں ہم نے سبق ہمارے رسم و رواج کا کام کیا تھا اور ریڈنگ بھی کی تھی، اور میں نے آپ کو ہوم ورک بھی دیا تھا کہ آپ سبق ہمارے رسم و رواج کے الفاظ، جملے اور درست جواب اپنی کاپی میں کریں گے۔ بیٹا، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچوں نے اپنا تمام کام مکمل کر لیا ہوگا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب ہمارے اسکول کھلنا شروع ہو چکے ہیں۔ آپ لوگوں نے اسکول آنا ہے 28 سپٹمبر کو، تو بیٹا اس سے پہلے آپ سب بچے اپنا کام لازمی کمپلیٹ کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج کی کلاس میں ہم اردو قواعد کا کام کریں گے۔ کون سا کام کریں گے؟ اردو قواعد۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج کی کلاس میں ہم اردو قواعد کا کام کریں گے، اور اردو قواعد میں آپ کو خط لکھنا سکھاؤں گی۔ کیا لکھنا سکھاؤں گی؟ خط، کہ آپ اپنے دوست کو کس طرح خط لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، خط لکھنے کا ایک مخصوص طریقہ کار ہے۔ ٹھیک ہے، آپ خط اسی طریقے کے مطابق لکھیں گے۔ ٹھیک، تو وہ طریقہ پہلے سیکھتے ہیں کہ خط لکھنے کا کیا مخصوص طریقہ کار ہے، اس کے بعد پھر خط لکھیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، خط لکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ سیدھے ہاتھ سے جہاں آپ نے لائن ڈرا کی ہے اس کے ساتھ آپ کمرہ امتحان لکھیں گے۔ کیا لکھیں گے؟ کمرہ امتحان، اور ساتھ میں چھوٹا سا کوما۔ کمرہ امتحان کے بعد چھوٹا سا کوما ڈالیں گے۔ اس کے بعد کمرہ امتحان کے بالکل نیچے، ٹھیک ہے، جہاں آپ نے کمرہ لکھا اسی کے نیچے آپ کیا لکھیں گے؟ کراچی، یعنی کہ آگے پیچھے نہیں ہوگا، لائن کے ساتھ آپ لکھیں گے کمرہ امتحان، اور اسی کے نیچے جہاں آپ نے کمرہ لکھا اسی کے بالکل نیچے آپ لکھیں گے کراچی، اور کراچی کے ساتھ بھی آپ کیا کریں گے؟ کوما ڈالیں گے۔ ٹھیک، اور پھر کراچی کے بالکل نیچے ایک لائن میں، یعنی کہ ایک سیدھ میں ہونا چاہیے آپ کا کام، اسٹریٹ ہونا چاہیے سیدھا، وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ تاریخ لکھیں گے۔ تاریخ تو آپ کو پتہ ہے، ڈیٹ، کہ جس ڈیٹ پہ آپ خط لکھ رہے ہیں آپ وہ ڈیٹ یہاں پہ لکھیں گے۔ اوکے بیٹا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ تاریخ لکھی آپ نے، اور پھر ہم لکھیں گے میرے پیارے دوست۔ کیا لکھیں گے؟ میرے پیارے دوست، اور دوست کا نام، جس دوست کو آپ خط لکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بالکل اسی کے نیچے جہاں سے آپ نے میرے شروع کیا تھا بالکل اسی کے نیچے آپ کیا لکھیں گے؟ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے بیٹا، کیا لکھیں گے؟ السلام علیکم۔ اس کے بعد بیٹا آپ بیچ میں جو آپ نے لکھنا ہے، جس ٹاپک کے اوپر، جس موضوع کے اوپر آپ نے خط لکھنا ہے وہ آپ بیچ میں لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، خط مختلف موضوع پہ ہو سکتا ہے، اس لیے میں یہاں پہ نہیں طریقہ کار میں آپ کو نہیں بتا رہی ہوں کہ آپ کس موضوع پہ لکھیں گے، لیکن جس موضوع پہ بھی آپ خط لکھیں گے وہ آپ بیچ میں لکھیں گے، لائنیں وہ لکھیں گے جو بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے دوست سے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جہاں آپ کی بات ختم ہو گئی بالکل آخر میں آپ لکھیں گے آپ کا دوست۔ ٹھیک ہے، آپ کا دوست یعنی کہ آپ لکھنے والے، جس نے خط لکھا ہے، آپ خط لکھ رہے ہو اپنے دوست کو، تو یہاں میں نے لکھا ہے الف بے جیم، لیکن آپ اپنا نام لکھیں گے۔ الف بے جیم میں نے اس لیے لکھا کہ ظاہر ہے میری کلاس میں تو ماشاءاللہ سارے بچے ہیں، تو اب سب بچوں کا نام تو میں نہیں لکھ سکتی، لیکن اس لیے آپ سب بچے اپنا اپنا نام لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اوپر میرے پیارے دوست میں اپنے دوست کا نام لکھیں گے جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں، اور آپ کا دوست میں نیچے جہاں پہ ختم ہو رہا ہے خط، وہاں پہ آپ اپنا
اپنا نام لکھیں گے، الف بے جیم نہیں لکھیں گے، اسی جگہ کیا لکھیں گے آپ؟ اپنا نام لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے بیٹا؟ یہ مخصوص طریقہ کار ہے خط لکھنے کا، صحیح؟ تو یہ آپ نے سیکھ لیا کہ ہم خط لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے، کہ ہم اس طریقہ کار کے مطابق خط لکھتے ہیں، اوکے؟ تو پھر اب ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہم خط نمبر 1 اپنی کاپی میں لکھیں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ کیا لکھیں گے؟ خط نمبر 1، اوکے بیٹا؟ اب آپ نے طریقہ کار سیکھ لیا کہ ہم کس طریقے کے مطابق خط لکھتے ہیں۔ تو اب ہم ایک موضوع ہے ہمارے پاس، ہم اس موضوع کے مطابق خط لکھتے ہیں۔ تو ہمارے پاس موضوع ہے، خط نمبر 1 ہے ہمارا۔ خط نمبر 1 کا موضوع ہمارے پاس ہے اپنے دوست کو چوتھی جماعت میں پاس ہونے پر مبارکباد کا خط لکھے، ٹھیک ہے؟ ہم نے کون سا خط لکھنا ہے بیٹا؟ اپنے دوست کو چوتھی جماعت میں پاس ہونے پر مبارکباد کا خط لکھنا ہے، ٹھیک؟ سب سے پہلے آپ سوال لکھیں گے، اس کے بعد میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، آپ سیدھے ہاتھ سے شروع کریں گے اور کمرہ امتحان لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ کمرہ امتحان لکھا، اس کے بعد کیا کریں گے؟ چھوٹا سا کوما ڈالیں گے اور اسی کے نیچے بالکل کمرہ کے بالکل نیچے ہم کیا لکھیں گے؟ کراچی، ٹھیک ہے؟ کراچی لکھیں گے۔ اس کے بعد بیٹا میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ آپ کراچی لکھنے کے بعد نیچے ڈیٹ ڈالیں گے، کیا ڈالیں گے؟ ڈیٹ، جس ڈیٹ کو آپ خط لکھ رہے ہیں وہ ڈیٹ ڈالیں گے، اوکے؟ ڈیٹ لکھ لی آپ نے، تاریخ لکھ لی، اس کے بعد اسی کے نیچے بالکل ہم کیا لکھیں گے؟ دوست، پیارے دوست، جس دوست کا ہم نے خط لکھنا ہے اپنے دوست کا نام یہاں لکھیں گے، کیا کریں گے؟ پیارے دوست کا ہم نام لکھیں گے جس کو آپ خط لکھنا چاہ رہے ہیں، جس کو آپ چوتھی جماعت میں پاس ہونے پر مبارکباد دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے نیچے ہم کیا لکھیں گے بیٹا؟ السلام علیکم، کیا لکھیں گے؟ السلام علیکم۔ جہاں ہم نے السلام علیکم لکھا بالکل اسی کے نیچے ہم کیا لکھیں گے؟ ہم خیریت سے ہیں، ہم خیریت سے ہیں، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کا خط ملا، پڑھ کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ چوتھی جماعت میں اول نمبر پر آئے ہیں، بہت مبارک ہو، اللہ آپ کو ایسی ہزاروں خوشیاں نصیب کرے، آمین، ٹھیک ہے؟ آئندہ بھی اسی طرح محنت کرنا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ بیچ کی لائنیں جو آپ اپنے دوست کو مبارکباد دیتے ہوئے لکھیں گے، اس کے بعد یاد رکھنا کہ بالکل نیچے آپ کیا لکھیں گے؟ آپ کا دوست، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ آپ الف بے جیم نہیں لکھیں گے، اپنا نام لکھیں گے، اوپر پیارے دوست میں اپنے دوست کا نام لکھیں گے جس دوست کو آپ خط لکھ رہے ہیں، اور اس کے نیچے جہاں آپ کا دوست لکھا ہے لاسٹ میں آخر میں وہاں الف بے جیم کی جگہ اپنا نام لکھیں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم خط کس طرح لکھیں گے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچے اسی طریقہ کار کے مطابق خط لکھیں گے۔ تو بیٹا آج کا آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ اپنی کاپی میں آپ خط لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ کیا لکھیں گے؟ خط لکھیں گے، اور اپنے کام کو کام کرنے کے بعد لازمی ویک 11 ڈے 1 کے ڈسکشن میں پوسٹ کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اور کام آپ کو بار بار بتایا جاتا ہے کہ صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے، اوکے بیٹا؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ڈے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔